بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ ناظرین، پچھلی قسط میں آپ نے سنا تھا کہ ہم نے روح کی بات کی تھی کہ روح کیا چیز ہے، علم کیا چیز ہے اور روح کی بھوک کیا ہے۔ جسم کی بھوک تو خوراک ہے، تو روح کے سفر کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے کہ ناظرین، اللہ رب العزت نے تمام روحوں کو ایک ہی بار پیدا کیا، جنہوں نے قیامت تک آنا ہے۔ ان سے وعدہ لیا گیا تھا الست بربکم، پھر اس کے بعد قالوا بلا، انہوں نے اقرار بھی کیا کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اس دنیا میں آتا ہے، وہاں سے اس کا سفر شروع ہو جاتا ہے، اور یہ سفر کا مرحلہ ایسا ہی ہے جیسے ڈیورنگ ایگزام ہوتا ہے۔ اور پھر جو بچے کے جوں وہ پروان چڑھتا جاتا ہے، اس کے جو امتحان سخت ہوتے جاتے ہیں، اس پر نظر بھی پھر کڑی رکھی جاتی ہے۔ اس کے معاملات اب نوٹ کیے جاتے ہیں کہ اب تم پرانے ہو چکے ہو، اب تمہارے پاس سارا علم بھی آ چکا ہے، تو اب تم اس طریقے سے رہنا سیکھ لو جس طریقے سے تمہیں پیدا کرنے والے نے سکھایا ہے۔ تو روح کی بات ہو رہی تھی ناظرین کہ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں، ہماری روح جو باہر نکلتی ہے، جو ہم خواب دیکھتے ہیں، بیسیکلی خواب میں کیا کبھی کسی بندے نے اپنے آپ کو دیکھا ہے؟ کبھی نہیں دیکھا۔ ہم بھی اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتے۔ اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے ہمیں آئینے کے سامنے کھڑا ہونا پڑتا ہے، اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے ہمیں پانی میں جھانکنا پڑتا ہے، یعنی جو چیز جو ہمیں ہمارا عکس دکھا سکے۔ خوابوں میں لوگ اپنے آپ کو بالکل نہیں دیکھتے۔ خوابوں میں لوگ اکثر دیکھتے ہیں میں گر رہا ہوں، میں دوڑ رہا ہوں، میں چل رہا ہوں۔ اب ایک غور کیجیے ناظرین، بہت غور طلب چیز ہے یہاں۔ اب آپ کی مجھے فل توجہ چاہیے۔ آپ کی روح آپ کے جسم سے نکلی سونے کی حالت میں، اس کے بعد روح نے ایک پرواز کی۔ فار ایگزامپل، اگر آپ کی روح کسی سے جھگڑا کر رہی ہے، کوئی آپ کی روح کو مار رہا ہے، ٹھیک ہے جی، یا کوئی آپ کو رنج و الم پہنچ رہا ہے، بہت دکھ پہنچ رہا ہے، آپ رو رہے ہیں، اب آپ یقین کریں گے کہ اگر آپ کی ویڈیو بنی ہو تو آپ کی روح کس عالم میں تڑپ رہی ہے، اس کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، اور آپ کا جسم موجود ہے آپ کے بستر کے اوپر اور وہ جسم پھڑک رہا ہے۔ اکثر اوقات جب لوگ اس صورتحال میں ہوتے ہیں تو ان کے منہ سے اکثر اوقات آوازیں بھی نکلتی ہیں، اور وہ ان کے منہ سے وہ آوازیں بھی نکلتی ہیں جو وہ اپنے خواب میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا تعلق ہے اس جسم کا اس روح کا؟ یہ تعلق دیکھیے، یہ ایک ایسا وائرلیس نیٹ ورک ہے، جیسے کہ آپ کے گھر میں ایک موڈم رکھا ہوا ہے جو کہ آپ کو انٹرنیٹ دے رہا ہے۔ آپ گھر میں جہاں بھی چل رہے ہیں، جس طرف بھی چل رہے ہیں، اس موڈم رکھے ہوئے کے ساتھ آپ کا موبائل کنیکٹڈ ہے اور وہ انٹرنیٹ حاصل کر رہا ہے، اور اس کی ایک لمٹ ہے، اس کی ایک رینج ہے۔ لیکن انسانی جسم کی اور روح کی رینج ان لمیٹڈ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خوابوں میں آپ کا جسم اس دنیا میں موجود ہے اور آپ کی روح بعض دفعہ جنت میں ہوتی ہے، بعض دفعہ جہنم کے مناظر بھی دیکھ رہی ہوتی ہے، آسمانوں کی سیر کر رہی ہوتی ہے، دنیا میں کہاں سے ہو کے آپ آ جاتے ہیں، اور آپ کے جسم میں واپس آنے کے لیے اس کو 1 سیکنڈ کا 1000واں حصہ چاہیے ہوتا ہے۔ ادھر سے ایسا کنیکشن ہوتا ہے، ادھر سے آپ کے جسم نے سگنل دیا کہ تمہیں جاگنا ہے، تمہیں واپس آنا ہے، اور 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں روح واپس آ جاتی ہے، اور جسم میں آ کے پھر جسم حرکت کرنے لگتا ہے۔ جسم اس وقت تک حرکت جو ہے وہ کرتا رہتا ہے جب تک اس میں روح آتی ہے، البتہ جو پاسے پلٹنے کا سسٹم وہ اللہ رب العزت نے قدرتی طور پر انسان میں رکھا ہوا ہے۔ اگر غور کریں تو اصحاب کہف جو کہ 309 سال سوئے رہے، 309 سال سوئے رہے، ان کے پاسے بھی اللہ رب العزت پلٹتا رہا، کیونکہ اگر ایک ہی طرف کو وہ رہ جاتے تو ان کے وہاں سے جو ہے وہ جسم سو جاتا، وہاں پر ان کو بہت تکلیف ہو جاتی۔ اسی لیے پاسا پلٹنا جو ہوتا ہے وہ انسان جو جب جاگتے میں کرے تو اپنی مرضی سے کرتا ہے، سوئے ہوئے اللہ رب العزت کرتا ہے۔ ایک نظام ہے دماغ کے اندر۔ دماغ اس وقت بھی کام کر رہا ہوتا ہے جب روح
نکل چکی ہوتی ہے۔ میں پچھلی قسط میں یہ بات کر رہا تھا، کیا وجہ ہے روح ہماری نکل کے خوابوں میں پھر رہی ہے، مختلف جگہ پر جا رہی ہے، اور اس کے بعد دماغ جو ہے وہ جسم کے نظام کو سنبھال رہا ہے، اس میں آپ کا امیون سسٹم چل رہا ہے، آپ کے جو پھیپھڑے ہیں وہ سانس لے رہے ہیں، آپ کا دل دھڑک رہا ہے، جسم میں کتنے سیل جو مردہ ہو چکے ہوتے ہیں وہ نئے پیدا ہو رہے ہوتے ہیں، اور جسم میں جو جہاں پر ریپیئرنگ چاہیے ہوتی ہے، مینٹیننس چاہیے ہوتی ہے، وہ دماغ خون کے ذریعے وہاں پر مینٹیننس کر رہا ہوتا ہے۔ آپ کے اندر پتہ نہیں 10 ٹریلین یا کتنے شاید اتنے سیلز ہیں کہ ہر ایک سیل کا ایک اپنا فنکشن ہے، اس کے اندر ایک اپنا دماغ ہے جو وہ پرفارم کر رہا ہوتا ہے۔ دماغ ہمارا جو ہے وہ سر میں ہوتا ہے، دماغ آپ کو معلوم ہے نا کہ یہاں پر ہوتا ہے، لیکن کیا آپ کے معدے کے اندر دماغ ہے؟ جی، ایک مکمل سسٹم موجود ہے جو کہ بتاتا ہے کہ معدہ بھر گیا ہے، معدہ اب خالی ہو گیا ہے، معدہ اپ سیٹ ہے، یعنی ایسے نیورون سیلز ہیں، ایسا ایک سسٹم ہے جو کہ معدہ بھی آٹومیٹیکلی اپنے آپ کی ریپیئرنگ بھی کر رہا ہوتا ہے، گیسٹرک جوس چھوڑ رہا ہوتا ہے کہ اب میرے اندر یہ خوراک آئی ہے، اب اس نے جناب جی وہ بھنا ہوا گوشت کھا لیا ہے، اب اس نے جناب جی یہ آج کل کی فاسٹ فوڈ کھانے شروع کر دی ہے، لیور بھی خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کی مینٹیننس آپ کے سوئے میں ہوتی ہے۔ اس طریقے کے سارے فنکشن یہ جسم کے اندر ایک ریکارڈڈ چل رہے ہوتے ہیں، فنکشن کے تحت وہ روح کے تابع نہیں ہوتے۔ اب ناظرین، روح کا سفر، روح کب انسان سے ایسے نکلتی ہے کہ وہ واپس نہیں آتی، اور موت کیا چیز ہے؟ ناظرین، میں نے اس کو روح کے سفر کا نام دیا ہے، کیونکہ پہلے ہم جب پیدا کر دیے گئے تھے ہماری روحوں کو، بیسیکلی اصل چیز ہماری روح ہے، ہمارا جسم مٹی سے بنا ہے اور مٹی میں ہی مل جانا ہے، تو مٹی میں جب یہ مل جائے گا تو روح کا عذاب اور یہ ساری چیزیں یہ آگے اسی میں آنے والی ہیں۔ آپ غور سے سنتے جائیے ناظرین، آپ لوگوں کے لیے حیران کن یہ بات ہوگی کہ جسم کا اور روح کا تعلق زبردست قسم کا اتنا مضبوط ہے کہ ایک کان میں آواز پڑنے پر بھی واپس آ جاتی ہے روح اور جسم جاگ جاتا ہے۔ اب جو موت آتی ہے اس کا کیا معاملہ ہے؟ دیکھیے، وہ تو ہو گیا اللہ رب العزت کا وعدہ۔ اب انسان کی روح کس کیٹیگری کی ہے؟ کیونکہ ہم سفر میں ہیں، اور سفر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سفر میں آپ ٹکٹنگ لیتے ہیں بسوں کی، ٹرینوں کی، ہوائی جہازوں کی، اکانومی ہوتی ہے، بزنس کلاس ہوتی ہے، VIP ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ دنیا میں یہ جتنی کلاسیں بنی ہوئی ہیں یہ ساری آپ کے روپے پیسے پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں، آپ کا بینک بیلنس کتنا ہے اور آپ کتنا خرچ کر کے جا رہے ہیں، جتنے آپ کے روپے اتنی آپ کی کلاس ہائی، یہ دنیاوی معاملہ ہے۔ اب آخرت میں بھی کلاسز ہیں۔ یس ناظرین، غور کیجئے، آپ نفس امارہ ہیں، آپ نفس لوامہ ہیں، آپ نفس المطمئنہ ہیں، یہ آپ کون سی نفس ہیں؟ ناظرین، یہ بڑی کلاسز میرے اللہ رب العزت نے رکھی ہوئی ہیں، یعنی ایک عام مسلمان، ایک مومن، ایک صالح، ٹھیک ہے جی، اور ایک ولی اللہ۔ ناظرین، یہ بزرگان دین یہ بڑی اعلیٰ کلاسز میں آتی ہیں، اور اب بات اگر آ گئی پیغمبروں کی، وہ تو کلاس ہی علیحدہ ہے، وہ تو معاملہ ہی علیحدہ ہے، اس پہ تو بات ہی نہ کریں۔ اللہ رب العزت نے زمین کو منع کیا ہوا ہے کہ انبیاء اکرام کے جسموں کو نہیں کھانا، ان کو عزت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ ان کی میزبانی کرنی ہے، جبکہ ہم انسان جو ہوتے ہیں ہمارا تعلق ہماری روح کی کیٹیگری سے ہے کہ ہماری روح کس کیٹیگری تھی۔ اگر ہم شہید کی موت مریں تو اس کے متعلق تو اللہ رب العزت نے فرما دیا، لیکن شہید بھی کون سا؟ میں نے یہ دیکھا کہ ہندو بھی مرتا ہے تو انڈیا والے اس کو شہید کہتے ہیں، جبکہ شہید کون ہے؟ جو کہ اللہ رب العزت کی خاطر جس نے جان دی، اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے، اسلام کے نام کو بلند کرنے کے لیے جس نے جان دی، یا باقی جو کیٹیگریز میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں احادیث مبارک میں، وہ شہداء کی لسٹ میں آتے ہیں۔ اب شہداء کی بھی آگے کلاسز ہیں، کیٹیگریز ہیں۔
تو ناظرین، روح جب پرواز کرتی ہے جسم سے، اس کے نکلنے کے جو مراحل ہیں ناظرین، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ جو مشرکین ہوتے ہیں ان کی روح کو جب نکالا جاتا ہے تو آپ دیکھ نہیں سکتے کس طریقے سے فرشتے ان کو مار مار کے سزائیں دے دے کے اس روح کو نکال رہے ہوتے ہیں۔ جی ناظرین، اب بعض لوگ کہیں گے، اگر کوئی ہندو یہ میری ویڈیو دیکھ رہا ہے تو وہ کہے گا کہ میرے سامنے تو میرے والد کی ڈیتھ ہو گئی، میں نے تو دیکھا تھا ان کو تو کوئی سزا نہیں مل رہی تھی، حالانکہ وہ ظاہر ہے کہ وہ مشرک ہو کے مرے یا کافر ہی مرے۔ تو ناظرین، آئیں آپ کو میں ایک مزیدار بات بتاؤں اس چیز میں۔ یہ جو بات ہو رہی ہے نا عالم برزخ کی، ایک جہان کون سا ہے ہمارا، دوسرا جہان ہے جو روحوں کا جہان ہے۔ اب اسی سے اندازہ لگا لیجئے نا کہ انسان سویا ہوا ہے اور انسان کی روح سفر کر رہی ہے۔ اب وہی جو مردہ ہے جس کی روح نکالی جا رہی ہے، وہ آپ کے سامنے مردہ جسم پڑا ہوا ہے، لیکن اس کی روح ایک اور جہان میں جس کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے وہ آپ نہیں دیکھ سکتے۔ وہ روحوں کا جہان ہے، اور اس روحوں کے جہان کو انسان تو نہیں دیکھ سکتا۔ انبیاء کرام تو خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا نا کہ اپنے بچوں کو مغرب کی نماز کے بعد اپنے گھروں میں بند کر لیا کرو، کیونکہ جو چیزیں میں دیکھتا ہوں مغرب کے بعد جو نکلتی ہیں وہ تم نہیں دیکھتے۔ یہ حدیث مبارک ہے، اور اسی حدیث کی اگر میں اور اس سے ریلیٹڈ میں آپ کو آیت بیان کر دوں، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ، دیکھیے یہ کیا ہے، اور اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جو کہ اندھیرا چھا جانے کے بعد نکلتی ہے، اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ ناظرین، بچپن میں ہم فلمیں دیکھتے تھے کہ ایک پلینٹ ہے، اس میں جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے تو وہاں کی تمام مخلوق باہر نکل آتی ہے اور وہ حملہ کرتی ہے، کیونکہ وہ سورج کے ہوتے ہوئے حملہ نہیں کر سکتی۔ زمین پر بھی ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے کہ جہاں جہاں دھوپ پڑتی ہے وہاں پر کچھ ایسی مخلوقات ہیں جو نہیں نکلتی ہیں اور وہ چھپ کر رہتی ہیں۔ جیسے ہی مغرب کی مطلب ہے کہ مغرب کا وقت ہوتا ہے، اذان ہوتی ہے، اور اس کے بعد مغرب ہوتے ہی جو ایک مخلوق نکلتی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھائی دیتی تھی، ہمیں نہیں دکھائی دیتی ہے۔ اگر آپ نے دیکھا ہوگا بہت کے اکثر اوقات گھوڑے کو، گائے کو، بیل کو، اس طرح کی جو مخلوق ہیں ان کو یہ نظر آتے ہیں، حتیٰ کہ بلیوں کو بھی یہ مخلوق نظر آتی ہے، کتوں کو یہ مخلوق نظر آتی ہے، مرغے کو یہ مخلوق نظر آتی ہے۔ بہت سارے جانور ہیں جن کو یہ مخلوق نظر آتی ہے، نہیں نظر آتی تو وہ انسان کو، لیکن کچھ انسان دنیا میں ایسے ہوئے ہیں جن کی نظر اللہ رب العزت نے کھولی ہوئی تھی۔ تو ناظرین، یہ وہ معاملہ ہوتا ہے کہ ہم نہیں دیکھ پا رہے ہوتے کہ جب اس روح کو نکالا جا رہا ہوتا ہے تو کس طریقے سے نکالا جا رہا ہوتا ہے۔ ناظرین، میں نے جب یہ دیکھا کہ میرے پیاروں کی جب میرے آنکھوں کے سامنے جب کہ میں ان کو پکڑے ہوئے تھا، میری والدہ محترمہ تو میری ادھر ہاتھ پہ انہوں نے اپنا سر رکھا ہوا تھا، اور میری پاک دامن بی بی میری بہن، ان کی جب وفات ہوئی 2 ہفتے پہلے، تو میں نے ان کے دونوں پاؤں پکڑے ہوئے تھے۔ تو یقین کریں کہ انہوں نے جب میری طرف دیکھا، آنکھیں کھول کے دیکھا، اور اس کے بعد میں ان کی آنکھوں کو میں نے پڑھ لیا تھا کہ وہ آخری دفعہ مجھے اللہ حافظ کہہ رہی تھی۔ یہ ساری چیزیں میں نے دیکھی تو میں نے ان سے یہ کہا جب وہ ان کی روح نکل رہی تھی، کیونکہ مجھے ان کا دکھائی دے گیا تھا، تو میں نے ان سے کہا تھا کہ پلیز آپ جا رہی ہیں، ہم بھی آپ کے پیچھے آنے والے ہیں، مجھ سے کبھی زندگی میں کوئی آپ کے متعلق کوئی خطا ہوگی ہو تو معاف کر دیجیے گا۔ ناظرین، ہم لوگ جب اس حالت میں ہوتے ہیں، جب روح نکل رہی ہوتی ہے، تو ہم آخری وقت تک امید لگائے رکھتے ہیں کہ یہ بندہ نہیں مرے گا، اس کو موت نہیں آئے گی۔ ہم نہ اس کے لیے کچھ پڑھتے ہیں، نہ اس کے سامنے کچھ آیات کا ذکر کرتے ہیں، نہ اس وقت قرآن کریم کی آیات کا ورد کرتے ہیں۔ میں نے جب کہ جتنی بھی مجھے زبان سورہ یاسین یاد تھی، میں نے اس کا ورد کرنا شروع کر دیا، کیونکہ میں نے سوچا کہ میں موبائل سے نکال کے پوری پڑھوں۔ یقین کریں کہ کیونکہ میں تو حافظ یا قاری تو نہیں ہوں، میرے ہاتھ اتنے کانپ رہے تھے کہ میں موبائل اپلیکیشن نہیں کھول پایا۔
یا میری بہن، تو میں نے کہا کہ چلیں جتنی مجھے آتی ہے میں اسی آواز میں ہی ان کے سامنے تلاوت کرنا شروع کر دوں مختلف آیات کی، اور میں اپنے اللہ رب العزت سے گر گرا کے کہہ رہا تھا کہ اے میرے رب، یہ نفس مطمئنہ تیرے پاس آ رہی ہے، یا میرے مولا کریم جس طریقے سے اس روح نے اپنی پوری زندگی تیری عبادت میں گزار دی، راتوں کو رات نہیں سمجھا، دن کو دن نہیں سمجھا، آرام کو آرام ہی نہیں سمجھا، اے میرے رب اس کے درجات بڑھانا۔ تو ناظرین، جسم سے نکلنے کے بعد روح کہاں کہاں جاتی ہے یہ ہم آپ کو اگلی قسط میں بتائیں گے، اور عالم برزخ کا کیا معاملہ ہے یہ بھی اگلی قسط میں بتائیں گے۔